اے آگ اسے کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ کیا بات ہے؟ تم اسے اپنے آغوش میں کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ محبت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جب ہم اللہ کے راستہ میں چل دیے تو اللہ مجھے اپنا بنا لیا، تو بتائیے جو آدمی اپنا بنایا کیا وہ اپنا بیٹھک میں نہیں بیٹھائے گا؟ آنے نہ دیں گے تحفظ میڈیا پہ ہم، تحفظ میڈیا کبھی ہونے دیں گے نہ ہم، تحفظ میڈیا دی کے نگہبان ہیں، ہر جگہ تحفظ میڈیا بلائیں گے ہم۔ من دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دین کے مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت خوشخبری مبارکباد ہے سرسیہ والوں کے لیے کہ اللہ نے اس جگہ کو دینی جگہ بنایا۔ اگر ہم اور آپ ان کو نکاریں گے تو یقینی والی بات ہے ہم نکرات چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ بستی کے نوجوان، بوڑھے، چچا تمام کے تمام تھوڑی ہی دیر کے لیے پنڈال میں آ جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو بھی ہم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دینی مجلس میں جو وعدہ رکھے ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ یقینی والی بات ہے کہ میں آپ بھی مسجد کے اندر بھی یہی بات کہا ہے کہ ہم تمام کے تمام کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم تمام کے تمام لا الہ الا اللہ کے اوپر خاتمہ ہونے کے لیے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے اور لا الہ الا اللہ کے اوپر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ یہ ہے یا نہیں ہے مقصد؟ یقینی والی بات ہے میرے بھائی، جس چیز کے اوپر محنت کریں گے، جس چیز کو بولیں گے، وہ کہیں نہ کہیں آپ اور ہم دیکھے ہیں کہ دن میں لڑائی کرتا ہے انسان، جھگڑا کرتا ہے انسان، وہ رات میں خواب میں اسی طریقہ سے بولنا شروع کر دیتا ہے، اسی طریقہ سے وہ بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یقینی والی بات ہے جس چیز میں دماغ مشغول ہوا ہے وہ سکون پانے کے وقت وہی چیز میں وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، تو ہم اور آپ جب دنیا میں مشغول ہو جائیں گے تو کیا امید رکھتے ہیں کہ مرنے کے وقت وہ دنیا چھوڑ کے جس چیز کو کبھی نہیں بولے، جس چیز کو کبھی زبان پہ نہیں لیے، وہ چیز اتنا کٹھنائی کے وقت یاد آ سکتا ہے؟ نہیں یاد آ سکتا ہے۔ اور آیا ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کے اوپر خاتمہ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ چلت پھرت کے محنت اسی بات کی دلیل ہے کہ یقینی والی بات ہے کہ ہم سب کلمہ کو امت میں چل پھر کر اتنا بولے کہ ہماری زبان کے تھوک کلمہ بن جائے، ہمارے دل کے اندر کلمہ اتر جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کلمہ ہمارے دل کے گہرائی میں اتر گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی کہ جب تم کلمہ کو بولو گے، اتنا بولو کہ تمہارے دل کے اندر اتر جائے، تو 2-3 چیز تم سے نکل جائے گا۔ کیسے؟ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور جب بھی بولو گے تو کلمہ کو بولو گے، غلط بات زبان سے نہیں نکلے گا۔
تو سمجھ جانا کلمہ ہمارے دل کے گہرائی میں اتر گیا ہے یا نہیں؟ اب بتائیے، ہم اور آپ آج سے نہیں، بچپن اسلام گھرانہ میں پیدا ہوئے، بچپن سے لے کے 55 میں چلے گئے، آج کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت افسوس والی بات ہے، کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیسے کامیابی؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کے اوپر محنت کرنے کی مجھے توفیق نہ ملی اور اس سے پہلے ہم سفر باندھ لیے تو بتائیے ہمارا کلمہ بھی صحیح ہوا؟ جب کلمہ صحیح نہیں، ایمان صحیح نہیں، تو ان کے اندر جو تقاضا ہے وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں کتاب میں پڑھا کہ بہت سارے امت محمدیہ کو جب جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا تو جہنم کے دروغہ بھی روئیں گے کہ بھائی جس امت کے لیے میں ترستا تھا اس امت میں تم پیدا ہوئے، تجھے کیوں جہنم کا منہ دیکھنا پڑا؟ جہنم کے آگ بھی سکھت جائے گی۔ بتائیے، وہ دروغہ یہ بات کہے گا کہ آگ اسے پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ اے آگ اسے کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ کیا بات ہے؟ تم اسے اپنے آغوش میں کیوں نہیں لیتے ہو؟ آگ یہ بات کہتی ہے، یہ امت محمدیہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا امت ہے جنہوں نے یہ اقرار کیا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ اپنے غیر کے سوا سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، غیر اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہے، سمیع اللہ ہے، بصیر اللہ ہے۔ یقینی والی بات ہے، ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ وہ دروغہ یہ بات کہیں گے، اے یہ تو کلمہ پڑھا مگر کلمہ کے تقاضا پہ چلا نہیں، کلمہ کے اوپر چلا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چلا نہیں، اس لیے تم اپنے آغوش میں لے لو۔ آیا ہے کہ آگ یوں اٹھے گی اور اسے اپنے آغوش میں لے لے گا۔ بتائیے، جس کے لیے پہلے دخول ہے جنت، اگر وہ آگ میں چلے جائے وہ شان باقی رہے گا؟ یہ تمام محنت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دخول اول نصیب عطا فرمائے، ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائی، ہم تمام کے تمام اس کلمہ پہ محنت کرتے ہیں۔ اب کلمہ پہ محنت کرنے کے لیے یقینی والی بات ہے، آپ لوگ تمام سنے کہ 4 چیز 3 چیز کے خیال اور دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو الفاظ کا صحیح ہونا، ایک معنی کا صحیح ہونا، ایک مطلب کا بھی علم ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا چاہ رہا ہے؟ آج دیکھیے، ہم بولتے ہیں اللہ کو، اللہ ہی سے ہوتا ہے، مگر کیسے کہ بھائی یہ یعنی یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے تب اللہ کھلائے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ میرے بھائی، وہ بتائیں کہ وہ آقا اندھیری رات میں کالی پہاڑ پہ کالی چوٹی کے منہ میں ہرا تنکا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اس اللہ نے مجھے کیا ہمارے لیے رزق پیدا کیا ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، مجھے بھوکا نہیں مارے گا۔ اے مارے گا؟ نہیں مارے گا۔ یاد رکھیے، اللہ آپ اور ہم کسی کے کام کرتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی وہ بھوکا چلے جائے؟ کہ کہیں گے؟ ادنا سی بات ہے کہ کہیں آپ کے میلاد ہے یا کوئی پروگرام ہے، کھانا تقسیم ہم کر رہے ہیں یا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، تو وہ ہم تقسیم کر کے گھر چلے گئے، ہم آپ نہیں دیکھے یہ کھایا کہ نہیں کھایا، تو کیا آپ میرے گھر نہیں بھیجیں گے؟ مجھے بلائیے گا نہیں
تو بتائیے دنیا کے جب دستور ہے تو جو اللہ پانی کے پانی دودھ کے دودھ انصاف کرنے پہ قادر ہے وہ اللہ کے کام ہم کریں گے تو کیا اللہ ہمارا کام نہیں کرے گا؟ کہ کیسی سوچ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا سوچ کیا ہے؟ یقینی والی بات ہے کہ اللہ نے کہا تم میرے پاس چل کے آؤ گے میں تمہارے پاس دوڑ کے جاؤں گا، ہے یا نہیں؟ دوڑنا کیا؟ اللہ کی رحمت دوڑیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب تم میرے راستہ کے لیے نکلو گے، میں یہ بات کہا تھا رات کہ بھائی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس میں کھیس و اقارب میں بول بولا ہو جائے، میں بہترین کھانے کھانے والا ہو جاؤں گا تو اور جب اس دنیا سے جاؤں گا تو لا الہ الا اللہ کے اوپر خاتمہ ہو جائے۔ یہ تین مقصد لے کے انسان اس دنیا میں چل رہا ہے۔ یہ مقصد میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ رہا ہے، کچھ وغیرہ جو بھی کرنا کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندے تم یہ بات کہتے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرے کام کرو گے، میرے راستہ میں نکلو گے، میرے بندہ کو مجھ سے تعلق کو جوڑو گے تو یاد رکھو میں تمہارے گھر میں رحمت نازل کروں گا، تمہارے آل اولاد میں حافظ قاری عالم دین کے دائی پیدا کروں گا۔ اور جب تم دنیا میں رہو گے تو تم ایک دو آدمی کے بارے میں بولتے ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حضرت جبرائیل کو بلاتا ہوں، اے جبرائیل تم کو پتہ ہے میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، تم اور تم اپنے تمام قافلہ والے اس سے محبت کرنے لگو۔ اور یقینی والی بات ہے تم زمین پہ اترو، تمام 18,000 مخلوقات کم و بیش ان تمام کو کہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بندہ سے محبت کرتا ہے، تم تمام کے تمام اس سے محبت کرنے لگو۔ اس لیے بھائی جنگل کے جانور، سمندر کے مچھلی، بل کے موجی جانور تمام کے تمام اس بندہ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو اتنی وعدہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ بھائی تو نماز پڑھو گے متقی بنا دیں گے، تو حج کرو گے تجھے حاجی بنا دیں گے، تم میرے راستہ میں چلو گے میں تجھے اپنا بنا لوں گا۔ بن گئے اپنا؟ اور وہ ملا جو وعدہ، جو مقصد صحیح سلامت کھانے والے ہو۔ جس گھر میں اللہ کی رحمت نہ ہو وہ لاکھ روپے کمائے صبح 4 آنا میں تقسیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے یقینی والی بات ہے وہ 4:40 میں تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو گئے خوشخبری، چین و سکون مل گیا کہ نہیں ملا؟ اور پھر 2 4 5 10 کے بیچ بولنے کے لیے کہا یہاں پورے 18,000 مخلوقات ہم سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا چوک پہ کسی کو ہم پیسہ دیے کہ فلاں آدمی بڑا متقی ہے، فلاں آدمی اللہ والے، کون اس کو پیسہ دے آئے تھے؟ کیا اللہ کا ہوا رہا ان کے منہ سے؟ یہ محبت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جب ہم اللہ کے راستہ میں چل دیے تو اللہ مجھے اپنا بنا لیا، تو بتائیے جو آدمی اپنا بنایا کیا وہ اپنا بیٹھک میں نہیں بیٹھائے گا؟ بیٹھا میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بیٹھک میں بیٹھائے گا کہ نہیں؟ اور جو آدمی کے بیٹھک میں ہم بیٹھ گئے تو وہ جو چیز کھائے گا مجھے کھلائے گا کہ نہیں؟ کھلائے گا کہ نہیں؟ تو یقینی والی بات ہے جب ہم اللہ کے بن گئے، اللہ کے سائے میں آ گئے، اللہ کی چادر میں آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو لا الہ الا اللہ کے اوپر خاتمہ عطا فرمائیں گے، اور خاتمہ کرتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور حشر کے میدان میں اللہ کے حشر کے میدان میں کیا ہوگا جانتے ہیں؟ یہ بات سنیے آپ، کون انسان یہ دنیا میں ہے جو بارات میں جائے دولہا کو گھر چھوڑ دے؟ تمام بارات کی عزت ہوگی نا؟ ہوگی؟ ارے دولہا گھر ہی میں ہے، بارات جا رہا ہے بیر نگر، وہ بارات کی عزت ہوگی نا؟ بارات میں باپ بھی ہے، بارات میں نانا بھی ہے، کھیس و اقربا بھی ہے، تمام کے تمام بارات میں ہے، دولہا نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔
نہیں ہے۔ اگر دولہا ساتھ ہے تمام کے مان اور سمان ہے، ایک بات۔ دوسری والی بات کہ وہ تمام کے تمام جو چیز کھائیں گے، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں بات سمجھنے کے لیے، وہ تمام کے تمام جو چیز کھائیں گے دولہا کھاتا ہے، کیوں نہیں؟ اور دولہا کیا مجمع میں کھاتا ہے؟ نہیں، دولہا تو گھر میں کھاتا ہے۔ اب وہ کیا کھاتا ہے؟ کھیر کھاتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے واللہ عالم۔ مگر ان کے والد صاحب کیا؟ ان کے والد صاحب یہ بات کہتے ہیں، ہم ان کے والد صاحب ہیں، ہمیں اندر جانے دو۔ نہیں بھائی سمجھی، یہیں بیٹھیے، یہیں بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ میرے بھائی ہم